10ویں سحری لوگوں نے کھا لی، یعنی 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے اور درمیانی اشرا 9 روزہ ہے، 10ویں سحری موجود، 9ویں سحری کل سے شروع ہوا۔ دوسرے عشرے کے بارے میں نے عرض کیا تھا اور حدیث میں موجود ہے، میں نے کیا کہا تھا حدیث میں کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مغفرت طلب کرنے، اللہ کی طرف سے مغفرت عطا کرنے کا عشرہ ہے۔ یہ 10 دن جو ہے وہ مغفرت کی، اس کا دروازہ کھلا ہے رحمت کے ذریعے۔ مغفرت ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مغفرت کریں۔ اس کو سوچ لیجیے، حضور کے پہلے بھی معاف اور آنے والے بھی معاف، جو گناہ پچھلے ہیں وہ بھی معاف اور جو گناہ اگلے ہیں وہ بھی معاف۔ آپ معصوموں کے سردار، سارے انبیاء معصوم، آپ ان تمام انبیاء کے سردار، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اے پیغمبر اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، واستغفرہ اور مغفرت طلب کیجیے۔ اللہ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب سے تو مغفرت ہے ہی، لیکن اگر کسی کے گناہ نہ ہو تو اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت کرے۔ اب حضور سے زیادہ بڑا کون؟ اللہ کے بعد آپ ہی، تمام انبیاء کے آپ امام ہیں اور سارے نبیوں سے آپ کی نبوت کا اللہ نے اقرار کروایا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا۔ اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آپ نبی تو ہیں ہی تمام لوگوں کے لیے، نبی الانبیاء بھی ہیں، یعنی تمام انبیاء کے بھی آپ نبی۔ تمام انبیاء نے اللہ کے کہنے سے پوچھنے سے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، پھر بھی اللہ کرا واستغفر۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اور آپ کی اماں جان، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ دیکھ رہی ہیں کہ حضرت نیت باندھے ہوئے کھڑے ہوئے اور رات میں عبادت میں لگے، اور وہاں اگر ایک دن ہم جیسے کمزور لوگ ویسی سلیپر جو پہنی جاتی ہے وہ پہنے تو پیر پڑتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نالین کا جو نقشہ آیا ہے احادیث میں دیکھنے سے اور اس کا جو فوٹو آتا ہے تو ہر طرف سے پیر کھلا، اور آپ رات میں کھڑے ہوئے، پیر پہلے پھولے پھر پھٹے، ان میں سے خون نکلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ حضرت اللہ نے آپ کے اگلے بھی معاف کیے، پچھلے بھی معاف کیے، آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا اور یوں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی بڑی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال ہے، پھر بھی اللہ تیرا بسر۔ اور یہ آیت جو میں نے پڑھی اندازہ کی، یہ اخیر عمر کی وفات سے تھوڑے دنوں پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی آیت کو ذکر سن کر کے سارے صحابہ خوشی سے پورے نہیں سما رہے تھے، اذا جاء رسول اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گیا
خوش ہو گئے صدیق اکبر رو رہے کہتے فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ دیکھتے کہ لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، سب لوگ خوش ہو گئے، صدیق اکبر رو رہے ہیں کہ اب کام پورا ہو گیا، ہمارے ہاتھ کا جا رہے ہیں، اب کچھ ہو گیا، یہ سوچ کر کے وہ رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، یاد رکھیے مغفرت اتنا بڑا مرہم ہے کہ سخت سے سخت گناہ کا زخم ہو اس پر لگا دیا جائے تو وہ گناہ کا زخم اچھا ہو جائے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ غیر مسلم جو مغفرت طلب کر رہے ہیں، زبانی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے غفرانہ کا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی فی الحال عذاب سے اللہ نے بچایا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر مغفرت طلب کرنا، گناہوں سے معافی ہونا، اس سے درجات کا بڑھنا، بلاؤں کا ختم ہونا، مصیبتوں کا دفع ہونا۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف ایک واقعہ، باقی آئندہ کل بیان کروں۔ ہمارے دیکھے ہوئے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے جناب بسمل شاہ کراپوری، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمت کے خاص مریدوں، جنہوں نے حضرت کو غسل بھی دیا۔ جب وفات ہوئی تھی تو غسل دینے والوں کو بسمل شاہ کراپوری میں نے دیکھا ہے، اور قریب سے اور بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی شفقت۔ ہمارے دادا سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق، ان کی کوئی بیٹی تھی یا چند بیٹیاں تھی یہ مجھے یاد نہیں، اور پیسہ نہیں تھا کہ شادی کرے، تنگحالی کی زندگی تھی۔ انہوں نے شاہجہاں پور سے خط لکھا لکھنؤ حضرت کے پاس کہ میری لڑکیاں ہیں یا لڑکی ہے، مجھے اس کی شادی کرنا ہے، پیسہ نہیں۔ حضرت کے پاس خط آیا، حضرت نے فرمایا کہ میں فلاں تاریخ کو امروہہ جا رہا ہوں اور راستے میں شاہجہاں پور پڑے گا، آپ اسٹیشن پر آ کے مجھ سے ملیے۔ سب لوگ بہت خیال کرتے تھے، یہ جو شیخ الاسلام سے تعلق ہے۔ وہاں پہنچے 2 منٹ 4 منٹ جتنی دیر بھی گاڑی رکی ہو، انہوں نے کہا بسمل صاحب نے کہ میں نے آپ کو کہا مجھے یاد ہے، آپ نے خط لکھا تھا، آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آیت ہے سورہ مومنون میں 98 پارے میں، یہ آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسمل صاحب بتاتے ہیں کہ 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے شادیوں کے بوجھ سے شروع کر یہ تو آنکھوں دیکھا واقعہ، میں اس کا گواہ ہوں۔ مجھ سے خود بسمل صاحب کا بڑے پاکیزہ لوگ، اور آواز اتنی پاٹدار تھی کہ مسجد النبی میں ذکر کرتے تھے تو پوری مسجد گونجتی تھی۔ حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا کہ اتنی زور سے آپ ذکر نہ کیا کیجیے، سب کی نیندیں خراب کرتے رہا، آپ ذکر کیجیے لیکن اتنی زور سے نہ کیجیے۔ بہرحال ایک بزرگ آدمی تھے، ان کا واقعہ کل میں انشاءاللہ تفصیل کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔